بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو دوستو، آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ ہر ایک لفظ غور سے سنیے گا، غور سے سنیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ کسی نے کیا خوب سوال کیا، جو شخص نصیب میں نہیں ہوتا، اللہ اسی کی محبت دل میں کیوں پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اپنا قرب کب نصیب کرتا ہے؟ تو سنیے اور غور سے سنیے۔ جن دعاؤں کو تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، اصل میں وہی دعائیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہیں۔ جن سجدہ کو تم طویل کرتے کرتے اپنی تہجد ادا کرتے ہو، اصل میں وہی سجدے تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو آج مشکل ہے وہی کل آسانی ہوگی۔ جس تکلیف میں تم اللہ سے مدد مانگتے ہو، اصل میں وہی تکلیف تو تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ مت بھولو، تمہارا رب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہیں تکلیف سے نکال کر صبر کی راہ پہ چلنا سکھا دیتا ہے۔ مت بھولو، تمہارے اٹھو ہاتھوں کی لاج رکھنا صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ مت بھولو، تمہارا رب صرف کن کہتا ہے اور ہر شے فیکون کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اللہ دینے میں دیر ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے اللہ جسے تم نے رو رو کے دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے دوستو، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں منزل تک بھی وہی پہنچاتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ بس اللہ پہ یقین تو رکھو، وہ تمہاری دعائیں ضرور سنے گا اور تمہارے لیے غیب سے مدد بھی بھیجے گا۔ اس کے بس میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے۔ تو دوستو، کیوں پریشان ہو جاتے ہو جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو ہی بھول جاتے ہو؟ پتہ ہے اللہ تمہیں کبھی سکون کر دیتا ہے، جب اللہ وہ ساری چیزیں، ساری دنیا تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں رہ سکتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک پہنچتی تو ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ اسی لیے چاہتے رہو مگر اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنی پسند مانگا کرو، لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے، میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ ہم سب کو ہمدردی کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے دوستو۔ ایسا احساس جو کسی کی تکلیف جانتے ہوئے اللہ کے مخصوص دعائیں کرے۔ جیسے اپنی تکلیف میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا سب سے زیادہ خوبصورت عمل ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس تمہارا رب ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پہ آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ رب جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے دوستو، وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے دروازے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے تم اس کے راستے پہ دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے تاکہ تم التجا لے کر بار بار اس کے روبرو ہو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش لیتا ہے دوستو، تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی ضرور دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے دوستو۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رہتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس کی رضا میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب میں لٹکائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ وہ تمہیں پہلے اپنی پہچان کرواتا ہے دوستو، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب تمہیں اس پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سے جن راستوں سے تمہیں گزار رہا ہے گزرتے چلے جاؤ۔
صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کئی انجانی خوشی سے کہ جو بھی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، سب اسی کی رضا کے ہے اور اس کی رضا کے ساتھ ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں دوستو اس مشکل میں۔ وہ رب ہے، وہ رب ہے ہمارے ساتھ۔ کیا ہوا جو کوئی ساتھ نہیں، وہ رب تو ساتھ ہے نا، اور اس کا ساتھ ہی کافی ہے۔ جب تک اللہ ساتھ ہے تب تک ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور بس تبھی تک ہی زندگی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ وہ جب جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیسے بی بی ہاجرہ کو اپنی اولاد کے لیے پریشان دیکھ کر ان کے لیے زمزم کی نہر جاری کر دی؟ کیسے اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا؟ کیونکہ یہ اللہ کے وہ خاص بندے تھے جو ہر غم میں، ہر خوشی میں اور ہر گھڑی میں اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تم اس کو پکارو اور وہ تمہاری پکار نہ سنے؟ کیسے ہو سکتا ہے تم اس سے مدد مانگو اور وہ مدد نہ کرے؟ اللہ تو منتظر ہوتا ہے تمہارے لوٹ آنے پر۔ یہ تو ہم خود ہیں جو اس سے دور آ گئے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ تو ہم خود ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیے ہیں۔ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنا، وقت سے پہلے بہت کچھ سوچ کر رکھنا، ایسے کرنا غلط نہیں ہے۔ اپنے مستقبل کا سوچنا، اس کے لیے فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن ویسا نہ ہو جیسا آپ نے سوچ رکھا تھا۔ تب مایوس نہیں ہونا چاہیے دوستو، تب ناشکری نہیں کرنی چاہیے، تب تمہارے لیے بہترین لکھنے والے سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ مل کر ہی رہے گا، اور جو تمہیں ناممکن لگتا ہے نا، وہ بھی اس کے لیے ایک کون سے ممکن ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری دعائیں، تمہارا انتظار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ کوشش کیا کریں مگر مایوس نہیں ہوا کریں، کیونکہ رب کے فیصلوں سے وہ مایوس ہوتے ہیں دوستو جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو یہ سوچ بیٹھتے ہیں اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جان لو رحمان کا وعدہ سچا ہے، وہ السمیع ہے، جو تمہیں سننے والا ہے اور سب جانتا ہے۔ اپنے سبھی فیصلے اس پر چھوڑ دو اور بہترین کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی چاہ، اللہ کی محبت چاہیے، تو تمہیں اپنی چاہ قربان کرنی ہوگی، اس کی دی ہوئی آزمائش کو اپنی جاگیر نہیں سمجھنا ہوگا۔ اگر پھر بھی تمہیں اپنی چاہ چاہیے، اپنی چاہ کے پیچھے بھٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ تم اللہ کو تب پہچاننے لگو گے، تب تمہارے ارادے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ واقعی ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ جہاں کامل یقین اللہ سے جڑا ہو نا، پھر معجزے ہوتے ہیں، آنسوؤں میں مسکراہٹیں کھلتی ہیں، تاریکیوں میں روشنیاں ملتی ہیں۔ تبھی تو اللہ دل سے یاد آتا ہے۔ اللہ اپنی یاد سب کو کہاں دیتا ہے، سارا محل نکال دیتا ہے۔ جیسے روشنی اور تاریکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی دنیا کی خواہش اور اللہ پاک کی محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جو اللہ کو چنتا ہے دوستو، جو اللہ کو چنتا ہے میرے دوستو، اللہ اس کے لیے دنیا کو ختم نہیں کرتا، ترک نہیں کرتا، بس اس کے دل سے وہ دنیا کی خواہش ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو فقط ان لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں جنہیں وہ چنتا ہے نا، جو اسے اچھے لگتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جنہیں وہ اپنا آپ سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت، اس کی مدد بہت ہی خاص ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے لیے چنتا ہے تو اس کے دل سے دنیا نکال دیتا ہے، انا اور خواہش سب نکال دیتا ہے۔ اللہ نواز دے گا تمہیں ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے روتے ہو، جس کے نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دل بے چین ہے، جو دعا تمہیں سجدے میں رلا دیتی ہے، جس کی قبولیت کے لیے تم آسمان کو دیکھتے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم صبر کر رہے ہو۔ بہت جلد تمہیں ملے گا اس صبر کا اجر، بہت جلد ملے گا۔ اللہ مکمل کر دے گا ہر وہ چیز جس کا مکمل ہونا تمہیں اب ممکن نہیں لگتا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا اور تمہیں مسلسل دعا مانگنے کی توفیق بھی دیتا ہے، تو جان لو وہ تمہیں اس چیز سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ دعا عنقریب قبول ہونے والی ہے۔ قبولیت اور معجزوں کے اسباب اور وسیلے خود ہی بن جائیں گے، مگر مقررہ وقت میں۔
تمہارا کام ہے بس یقین سے دعا کرنا، اور باقی ساری چیز اسباب بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ جس نے دعا کا خیال تمہارے دل میں ڈالا ہے نا، وہی اس کو مکمل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک کچھ چیز نصیب اور حقیقت دونوں میں ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ پہ یقین اور توکل سے سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے دوستو، جب تم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھو گے، جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر دیا جائے گا، جب تمہارا سر سجدہ شکر میں جھک جائے گا۔ اللہ تمہاری ہر بات بڑی غور سے سنتا ہے دوستو، وہ بند لبوں کی خاموشی بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل کی تڑپ سے بھی بخوب واقف ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے علاوہ اس فانی دنیا میں اس کے پیارے بندوں کا کوئی نہیں۔ اس نے نہ تو کبھی اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑا ہے، اور نہ ہی وہ کبھی انہیں اکیلا ہونے دے گا۔ وہ مہربان رب نماز دے گا تمہیں بھی، ذرا اس کے فیصلوں پر یقین تو رکھو۔ تو میرے دوستوں، پیاری بہنوں، یہ تھی میری آج کی بہت ہی اہم ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آئے تو ایک چھوٹا سا لائک تو بنتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔